بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان سے ہم سیاستہ کی جو منتخب حدیث ہیں ان کا متن پڑھنے سے پہلے علوم حدیث پر ہمارے دروس جاری ہیں۔ تو کل ہم نے حجیت حدیث کا موضوع شروع کیا تھا، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور آج بھی اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ آج مکمل ہو جائے، نہیں تو کل بھی ہم اسی موضوع پر ہماری بحث ہوگی۔ قرآن مجید سے کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس دلیل دی تھی۔ آج ایک اور آیت ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 44 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، یعنی قرآن حکیم، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کریں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ پھر وہ اس میں غور و فکر کریں۔ تو اس میں یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، یہ تو ہو گیا قرآن، لیکن یہ جو بیان کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ بیان کریں۔ بیان کیا ہے؟ وضاحت، یعنی آپ وضاحت کریں، آپ تشریح کریں لوگوں کے لیے۔ تو اب قرآن کے جو کلمات ہوں گے وہ تو ہو گیا قرآن، لیکن جو اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو وہ حدیث ہے۔ تو اس آیت سے حدیث کی حجیت ثابت ہو رہی ہے، حدیث کا حجت ہونا ثابت ہو رہا ہے، حدیث کا دلیل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، اور یہ ہے جی سورہ نمل آیت نمبر 64، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں اتاری ہم نے یہ کتاب آپ پر، یعنی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نہیں بھیجی، الا مگر، لِتُبَيِّنَ مگر آپ وضاحت کریں، لہم ان کے لیے، الذی اختلفوا فیہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، کہ جن لوگوں نے جس معاملہ میں بھی، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے جن جن امور میں، جن جن معاملات میں، تو ان کے لیے آپ وضاحت کریں۔ تو یہاں بھی لتبین آیا ہے، تو یہ جو وضاحت ہے حضور کی وہ حدیث ہے۔ تو اگر اس وضاحت آپ نہیں فرمائیں گے تو پھر قرآن مجید کی وضاحت ہوگی نہیں، اور جب وضاحت فرمائیں گے تو وہ حضور کی حدیث ہوگی۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن مجید میں وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ وضاحت خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ حضور کی تشریح ہی ہے۔ اگلی آیت ہے جی سورہ النساء آیت نمبر 65، ارشاد فرمایا فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ بھی آپ قضا فرما دیں، یعنی فیصلہ فرما دیں، تو آپ کی کیے ہوئے فیصلوں کو اس طرح نہ مان لیں کہ وہ دل میں کسی قسم کی کوئی حرج، کوئی خلش نہ پائیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو بہت ہی دل سے مان لیں۔ اب یہاں کیا ہوا کہ حضور کی جو وضاحت ہے
اب اگلی آیت دیکھیں جی، آل عمران کی آیت نمبر 140، اور یہ مشہور آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان میں ایک ایسا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی یعنی اس اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت۔ تو کتاب سکھانا، یہاں سے بھی حدیث کی حجیت ثابت ہو رہی کہ ظاہر سکھانے میں حضور وضاحت کر رہے ہیں، تو وہ ساری وضاحت حدیث ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے والحکمہ، یعنی کتاب کی تعلیم بھی دیتی ہے وہ ہستی، وہ رسول کریم، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم۔ تو حکمت کیا ہے؟ یہ حدیث نبوی ہے۔ ظاہر ہے حکمت کتاب سے ہٹ کر ہے نا، اگر حکمت سے مراد کتاب ہی ہے تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہنے کے بعد والحکمہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جس سے پہلے یہ لوگ یقیناً واضح گمراہی میں ہیں، دلال مبین یعنی کھلی گمراہی میں۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے بھی معلوم ہو گیا، اور یہاں حکمت کا لفظ بھی آ گیا۔ ایک تو وَيُعَلِّمُهُمْ بھی آ گیا، سکھانا، قرآن سکھانا۔ تو سکھانے میں جو وضاحت کی جا رہی ہے وہ بھی حدیث ہے، اور حکمت تو خود ساری کی ساری حدیث ہے۔ حکمت سے مراد تو ساری کی ساری حدیث ہی ہے۔ تو یہاں سے حجیت حدیث ثابت ہو گئی، حدیث کا حجت ہونا، حدیث کا دلیل ہونا، حدیث کا قابل عمل ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر تمام دنیا کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وہ حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور جمہور علماء انہوں نے حکمت سے مراد حضور کی حدیث اور حضور کی سنت کو لیا ہے۔ تو اب جب جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے، حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے احکام دیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام پہنچائے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی وضاحت بھی فرمائی۔ یہ جو وضاحت کا سارا عمل ہے نا، یہ سنت اور حدیث ہے۔ اگلی آیت ہے جی آل عمران کی آیت نمبر 32، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اے حبیب فرما دو، تم فرما دو، کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے اور رسول کریم کی اطاعت بھی مستقل ہے، کیونکہ اگر ایک اطاعت ہوتی تو پھر صرف کہا جاتا قُلْ اطیعوا اللہ، لیکن جب یہ کہا گیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی بھی، تو مستقل اطاعت ہو گئی پھر رسول کریم کی۔ اور جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، تو وہ تو کافر ہیں، منکر ہیں، تو اس طرح کی مخالفت سے منع کر دیا۔ تو یہ آیت بھی حجیت حدیث پر دلیل ہو گئی۔ اب اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخری دن پر، یعنی قیامت کے دن پر۔
تو اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں بھی ہے کہ لوٹا دو اس معاملے کو اللہ کی طرف، تو یہ تو قرآن مجید ہو گیا، والرسول، اور رسول کی طرف. تو اب رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ یعنی یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت جو ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا. تو اب حضور کی جو اطاعت ہے وہ ہر وقت ہے. یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ بھئی جب تک حضور ظاہری طور پر زندہ تھے تو اس وقت تو آپ کی اطاعت تھی، بعد میں نہیں، قیامت تک حضور کی اطاعت کی جائے گی، کیونکہ قرآن کا حکم جو ہے وہ قیامت تک ہے. کل ہم نے ائمہ اربعہ کے کچھ اقوال بیان کیے تھے، آج ہم کچھ مزید اقوال بیان کریں گے مختلف ائمہ حدیث کے، اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ تابعین ہیں. تو تابعی کا، تابعین تابعی کی جمع ہے، اور تابعی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جس ہستی نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی یا ایک سے زیادہ صحابہ کو دیکھا ہو، ایک صحابی یا ایک سے زیادہ صحابہ کو کی زیارت کی ہو، تو اسے تابعی کہا جاتا ہے. تو مقام اس کا کتنا بلند ہے. مشہور تابعین جو ہیں ان میں ایک ہیں جی ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت مشہور تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں. تو امام بہقی نے جو خود بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے مشہور زمانہ جلیل القدر تابعی جناب ایوب سختیانی کا قول نقل کیا ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسئلہ بتاؤ اور وہ تمہیں قرآن کریم سے مسئلہ بتانے پر ضد کرے، اصرار کرے، اور یہ کہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن سے بتاؤ، تو فرمایا تم اسے گمراہ سمجھنا. تو جناب جلیل القدر تابعی ایوب سختیانی کا قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ بتاؤ شرعی کسی کو اور حدیث کی روشنی میں بتاؤ، اور وہ تمہیں کہے کہ نہیں مجھے قرآن سے بتاؤ جی، میں حدیث کو نہیں مانتا یا مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، تو فرمایا تم اسے گمراہ سمجھنا. دوسرے تابعی ہے جی امام اوزاعی، زا اور عین، امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا قول ہے کہ حدیث رسول قرآن کریم پر فیصل ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یا تو وہ حدیث قرآن کے کسی مطلق حکم کو مقید کر رہی ہوگی، یا کوئی ایسا حکم بیان کر رہی ہوگی جو قرآن کریم میں نہیں ہوگا. اب اس کی تائید ایک حدیث مبارک سے یوں بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ. آگاہ ہو جاؤ، القرآن و مثلہ معہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نائب فاعل بن رہا ہے صیغہ مجہول کا، لیکن یہاں اوتی تو ہے نا، یعنی آگاہ رہو کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اسی جیسا، اسی کی مثل اور کلام بھی. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد حدیث مبارک ہوگی.
انہی امام اوزائی کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے ایک شاگرد سے یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو، جب تمہارے پاس کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ جائے تو پھر اس حدیث کے مقابلے میں کسی اور کا قول جو ہے، کسی دوسرے امام کا قول یا کوئی رائے، کوئی اجتہاد وغیرہ کی بات، اس کو ترجیح نہ دینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی حیثیت ہے وہ مبلغ کی ہے، اور آپ جو کچھ فرماتے ہیں تو وہ اپنی جو ہے وہ خواہش سے نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرماتے ہیں۔ تو بظاہر قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے، اور اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى، کہ حضور اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، بلکہ وہ تو وہی ہوتا ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو پھر وہی جو ہے نا، یہ وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب کی دو قسمیں کر لی جاتی ہیں۔ تو وہی مطلوب سے مراد قرآن مجید ہو گیا، اور وہی غیر مطلوب سے مراد حدیث مبارک۔ تو امام اوزائی کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنے شاگرد کو کہا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی کسی عالم کی کوئی بات، کوئی رائے، کوئی اجتہاد کو تو آ جائے تو حدیث کے مقابلے میں اس کو ترجیح نہ دینا۔ سفیان ثوری بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، مشہور، ان کا قول ہے کہ آثار کا علم ہی پورا علم ہے۔ آثار سے مراد ان کی کیا ہے؟ احادیث، یعنی ان کے نزدیک احادیث کے علاوہ اور جو چیز ہے اس کو علم نہیں کہہ سکتے، بلکہ آثار کا علم ہی پورا علم ہے۔ کل ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے کچھ باتیں کی تھیں۔ ایک ان کا مشہور قول ہے، اور اس کی اعلی حضرت نے تشریح بھی کی ہے پورے ایک رسالہ میں، کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو پھر وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا، یعنی میرا قول پھر وہی ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑا قول ہے، اور اس کی تشریح میں اعلی حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے، الفضل الموہبی۔ وہ بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر ہے تو عربی میں، لیکن اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تاور رضویہ میں بھی شامل ہے۔ تو یہ آپ سامنے رکھیں، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ الحدیث، بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں کہ جو ایسی حدیث کا انکار کرے کہ جو معروف اصول کے شرائط پوری کرنے والی حدیث ہو، تو اس کے حجت ہونے کا جو انکار، ایسی حدیث کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا بلکہ روز محشر اس کا حشر یہود و نصارہ یا کافروں کی کسی اور فرقہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو سنت کا اور حدیث کا انکار کرنے والا جو ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ تو یہ جو انگریز ہیں، دشمن ہیں اسلام کے، جو دشمن ہیں، ان کی دیکھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نام نہاد، جیسا کہ کل میں نے غلام احمد پرویز کا ذکر کیا تھا،
اور یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان میں جاوید احمد غامدی ہے، جو اس طرح تو نہیں کہتا کہ میں حدیث کا انکار کرتا ہوں، لیکن بہت سی حدیثوں کا وہ منکر ہے، اور وہ حدیث کو کہیں کوئی اس کا اپنا مطلب ہوتا ہے تو وہاں کسی ایک حدیث کو مان بھی لیتا ہے، لیکن وہ کہانیاں ہی سمجھتا ہے حدیث کو، وہ کہتا ہے بس یہ جس نے جیسے سنی بیان کر دی، اور بعض اوقات ایسے بھی کرتا ہے 3-4 حدیثوں کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ وہ جو اس نے فلاں نے بیان کی تو اس نے یہ بات چھوڑ دی تھی، اور کبھی کہتا ہے کہ یہ اس نے چونکہ بیان نہیں کی تو اس نے بیان کیا تو اس نے اپنے پاس سے بیان کر دی ہے، ڈبل ڈبل چلتا رہتا ہے یہ جاوید احمد غامدی، یعنی خود بھی اسے سمجھ میں نہیں آتی جاوید احمد غامدی کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے غالب نے کہا تھا نا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، تو یہ بھی کبھی کبھی جنون میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہتا رہتا ہے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ابھی مثالیں تو بہت ساری دی جا سکتی ہیں، اب دیکھیں مثال کے طور پر سورہ المائدہ آیت نمبر 38، تو بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ ان کے سمجھنے کے لیے، جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حدیث کی خواہ مخواہ ضرورت ہوگی، تو فہم قرآن کے لیے سنت اور حدیث کی ضرورت جو ہے وہ ہمہ وقت رہے گی۔ اب پہلی مثال ہم دینے لگے ہیں کہ فہم قرآن کے لیے سنت کی کیسے ضرورت پڑتی ہے، تو فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے دائیں ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ اب اس آیت میں لفظ سارق اور ید دو استعمال ہوئے نا، چور کے لیے ہاتھ، چور کے لیے سارق، اور ہاتھ کے لیے ید، اور اس کی جمع ایدی ہوگی، یہ دونوں مطلق ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قولی حدیث میں جسے امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے، وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 1/4 دینار یا اس سے زائد مال کی جو چوری ہے اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ تو ہوگی قولی حدیث۔ اسی طرح فعلی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کلائی کے پاس سے ہاتھ کاٹتے تھے چور کا۔ تو اب تیمم کی آیت میں جو ید کا لفظ آیا ہے تو اس کی وضاحت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کی، جسے بخاری مسلم اور امام احمد نے روایت کیا کہ وہاں مراد صرف ہتھیلی ہے، لفظ ید سے مراد وہاں ہتھیلی ہے۔ تو اس طرح حدیث سے قرآن کی آیت کی جو ہے وہ وضاحت ہوتی ہے، اور اگر حدیثیں سامنے نہ رکھی جائیں تو قرآن کے یہ الفاظ مجمل رہ جاتے ہیں اور ان کی وضاحت نہیں ہو پاتی۔ اب تیمم ضربۃ للوجہ والکفین، کہ تیمم ایک ضرب ہے، ایک مارنا ہے چہرے کے لیے اور دوسرے کفین، تو یہاں جو ہے کفین تو مراد ہتھیلیاں ہیں نا، لیکن یہاں اس سے مراد وہ پورا کونیوں تک کا حصہ لیا گیا۔ ایسے ہی سورہ النساء کی آیت نمبر 101 جس میں سفر کا اور نماز قصر کا ذکر ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر میں ہو، ضربتم فی الارض کا مطلب ہو گیا یہ نہیں کہ زمین میں مارو، مطلب یہ ہے کہ یہ زمین میں چلو سفر کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرب یضرب کا ایک معنی ہے مارنا، ضرب یضرب کا ایک معنی ہے زمین پر
چلنا، سفر کرنا. اور ضرب یضرب کا ایک معنی ہے ضرب المثل، مثال بیان کرنا. تو یہاں ضربتم فی الارض کا معنی ہے کہ جب تم زمین میں چلو، یعنی کہ یہاں سفر کرو، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم قصر نماز، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز کا قصر کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے، ستائیں گے. اب یہاں تو اتنا فرما دیا نا کہ تم نماز میں قصر کرو. اور یہ جو ہے کیونکہ کافروں کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو پتہ چلتا ہے کہ سفر میں نماز قصر کرنے کا جو حکم ہے وہ تب ہے کہ جب تمہیں کافروں کا خوف ہو. تو کافروں کے خوف کے ساتھ، دشمن کے خوف کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا گیا. تو پھر بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امن میں پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر صدقہ ہے، لہذا تم اس صدقہ کو قبول کر لو. تو اب یہ وضاحت ہو گئی. اب اس وضاحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے وضاحت کر دی کہ ویسے امن کی حالت میں بھی اگر سفر کرو اتنا لمبا تو تم نماز کو قصر کرو. وگرنہ آیت سے تو یہی پتہ چل رہا تھا کہ قصر اس صورت میں کرنی ہے کہ جب امن نہ ہو اور آگے دشمن اور کافر جو ہے وہ ستا رہے ہو. ایسی کتنی اور چیزیں ہیں کہ وہ قرآن میں ان کا بیان نہیں کیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو ایسی بعض تو ایسی حدیث میں بھی ان کا ہمیں اس طرح نہیں ملتا. تو اب جو قرآن میں مجمل چیزیں ہیں وہ حدیث ہی بتائے گی، ان کی وضاحت کرے گی، تو تب بات ہوگی. اب خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم کو گھریلو گدوں کے کھانے سے منع فرماتے ہیں. فَإِنَّهَا رِجْسٌ، کیونکہ وہ گندے ہیں. بعض اوقات ایک اصول بیان کر دیا جاتا ہے قرآن میں، اس کی وضاحت ہمیں احادیث سے ہی ملتی ہے. وہاں صرف اصول ہی ہوتا ہے. اور حدیث سے پھر ایک حدیث، دو حدیث. اب اس وضاحت کے بعد اگر کوئی شخص کہتا کہ نہیں جی نہیں، میں بس مجھے تو قرآن ہی کافی ہے، میں حدیث کو نہیں مانتا اور وہ روایتیں اور ایسی ہیں، تو سنت کو اور حدیث کو چھوڑ کر صرف اکتفا کر لینا قرآن پر، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ گمراہی ہے. تو یہ ایک ضابطہ بن گیا کہ حدیث اور سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن مجید پر ہی اکتفا کر لینا گمراہی ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی ہے جاوید احمد غامدی کی، اور اس کے ماننے والے اور بھی ہیں کہ جو آج کے دور میں. اچھا ایک اور بات یہاں ضمنی طور پر یہ بھی میں کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی ہم نے عربی زبان سیکھ لی ہے تو بس ہمیں قرآن ہماری سمجھ میں آتا ہے. تو ضابطہ یہاں بھی یہ ذہن میں رہے کہ قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی دانی کافی نہیں ہے، صرف عربی زبان کا آ جانا کافی نہیں ہے. جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فعلی، اور ایک حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تقریری، جب تک یہ پیش نظر نہ ہو قرآن فہمی حاصل ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے احادیث کے بغیر قرآن فہمی کا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن فہمی کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے، دوسرے نمبر پر قرآن فہمی کے لیے حدیث ہے، سنت ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اقوال ہے، کیونکہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی، توضیح کی۔ تو یہ گویا یہ قاعدہ مقرر ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے خود قرآن کی آیات، احادیث نبوی اور صحابہ کے اقوال یہ ضروری ہیں، ان کے بغیر قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ جو جی اس میں تو حدیث میں تو رتبہ یابس ہے، تو کوئی حدیث کیسی ہے، تو کوئی حدیث کیسی ہے، تو کوئی فلاں سے ٹکرا رہی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اس کا جواب تو ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، اور اب پھر بھی کہتے ہیں کہ احادیث پر بہت کام ہو چکا ہے، محدثین نے خود بتا دیا کہ یہ حدیث موضوع ہے، فیبریکیٹڈ جسے کہتے ہیں، یہ جو تو پھر وہ فیبریکیٹڈ جو ہوگی وہ تو ریجیکٹڈ ہوگی آٹومیٹیکلی، اور یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، تو ضعیف حدیث کے بارے میں پھر ضابطہ بھی ہے کہ وہ احکام میں نہیں چلے گی لیکن فضائل میں چل جائے گی۔ تو اسی طرح حدیث پر یہ جو ٹیکنیکل گفتگو ہے نا، جس کو بہانہ بناتے ہیں یہ لوگ، وہ تو محدثین پہلے کر چکے ہیں، کئی صدیاں پہلے کر چکے۔ تو ایک ہے کسی حدیث کو اس لیے ریجیکٹ کرنا کہ وہ گھڑی گئی ہے، یہ اور بات ہے، لیکن ایک صحیح حدیث ہے اور اس کا انکار کرنا، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ یہ جتنی آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں ان سب آیتوں کا یہ انکار ہے۔ تو حجیت حدیث پر انشاءاللہ ہم اور بھی گفتگو کریں گے، کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے، آج کا جو درس ہے، یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ اگر کسی سننے والے یا سننے والی کسی طالبہ عام شائقین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو بناتے وقت بعض اوقات کچھ ٹیکنیکل خرابیاں بھی ہوتی ہیں، تو بعض ہماری ویڈیوز جن میں صرف آڈیو ہم پیش کرتے ہیں وہ دوسرے چینل پر بھی ہیں، تو آپ دوسرے چینل پر بھی ہماری ویڈیوز دیکھ لی کریں، اسی عنوان سے دوسرے چینل پر بھی ہماری ویڈیوز آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔